اردو اوشن کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ حضرت امام ابو حنیفہ ایک دن عشاء کی نماز کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ بالا خانے پر آپ کا گھر تھا۔ گھر جا کر آپ آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گئے۔ اتنی دیر میں نیچے دروازے پر دستک ہوئی۔ ذرا اندازہ کیجئے، جو شخص ساری رات کا جاگا ہو اور سارا دن علم و حکمت کا درس دینے میں مصروف رہا ہو، اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ ایسے وقت میں کوئی آ جائے تو انسان کو کتنی ذہنی کوفت ہوتی ہے کہ یہ شخص بے وقت آ گیا ہے۔ لیکن امام صاحب اٹھے، زینے سے نیچے اترے، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک صاحب کھڑے ہوئے ہیں۔ امام صاحب نے اس سے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا، تو اس شخص نے کہا کہ ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ اب اس شخص کا اندازہ کریں کہ جب امام صاحب مسائل بتانے بیٹھے تھے تو وہاں آ کر اس نے کچھ نہیں پوچھا، بلکہ یہاں آ کر بے مقصد پریشان کر رہا تھا۔ لیکن امام صاحب نے اس کو کچھ نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ ہاں بھائی پوچھو، کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ میں کیا بتاؤں، جب میں یہاں آ رہا تھا تو مجھے معلوم تھا کہ کیا پوچھنے آ رہا ہوں، لیکن اب مسئلہ بھول چکا ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ جب یاد آ جائے تو پوچھ لینا۔ آپ نے اس کو برا بھلا نہیں کہا، نہ ہی اس کو ڈانٹا، نہ ہی کچھ غصے سے بولے، بلکہ خاموشی سے زینے چڑھ کر اپنے کمرے میں گئے اور بستر پر لیٹے ہی تھے کہ دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ آپ اٹھ کر نیچے تشریف لائے، دروازہ کھولا تو وہی شخص کھڑا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے یاد آ گیا ہے کہ میں نے کیا پوچھنا تھا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اچھا پوچھ لو۔ اس شخص نے کہا کہ ابھی تو یاد تھا، لیکن ابھی آپ راستے میں ہوں گے کہ میں پھر بھول گیا ہوں۔ ذرا سوچو کہ اگر یہاں عام شخص ہوتا تو اس کے غصے کا کیا عالم ہوتا۔ لیکن آگے امام ابو حنیفہ تھے جنہوں نے اپنے نفس کو مٹا لیا تھا۔ انہوں نے اس آدمی سے کہا کہ اچھا بھائی، جب یاد آ جائے تو پوچھ لینا۔ آپ دوبارہ اوپر جا کر بستر پر لیٹ گئے۔ اسی وقت دوبارہ سے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب امام صاحب تیسری بار نیچے گئے تو دیکھا کہ وہی شخص کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ حضرت، جیسے ہی آپ اوپر گئے مجھے یاد آ گیا، میں نے کیا مسئلہ پوچھنا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ پوچھ لو۔ اس آدمی نے کہا کہ حضرت یہ بتائیں کہ انسان کی نجاست یعنی پاخانے کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ اگر کوئی عام آدمی ہوتا تو اپنے غصے پر قابو نہ رکھ پاتا۔ لیکن امام صاحب نے بہت اطمینان سے جواب دیا کہ انسان کی نجاست اگر تازہ ہو تو اس میں کچھ مٹھاس ہوتی ہے، لیکن اگر وہ سوکھ جائے تو کڑوی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ شخص کہنے لگا کہ کیا آپ نے چکھ کر دیکھا ہے؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ہر چیز کا علم چکھ کر نہیں معلوم کیا جاتا، بلکہ بعض چیزوں کا علم عقل سے حاصل کیا جاتا ہے۔ تازہ نجاست پر مکھی بیٹھتی ہے لیکن خشک پر نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں میں فرق ہے، ورنہ مکھی دونوں پر بیٹھتی۔ جب امام صاحب نے جواب دے دیا تو اس شخص نے کہا کہ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ میں نے آپ کو بہت ستایا ہے، لیکن آج آپ نے مجھے ہرا دیا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے کیسے ہرا دیا؟ اس شخص نے کہا کہ آج میری ایک دوست سے بحث ہو رہی تھی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ حضرت سفیان ثوری علماء میں سے سب سے زیادہ بردبار ہیں اور غصہ نہ کرنے والے ہیں، اور میرے دوست کا کہنا تھا کہ امام ابو حنیفہ سب سے زیادہ بردبار اور غصہ نہ کرنے والے بزرگ ہیں، اور ہمارے دونوں کے درمیان بحث ہو گئی، اور ہم نے جانچنے کا یہ طریقہ سوچا تھا کہ میں آپ کے گھر اس وقت آؤں جب آپ کے آرام کا وقت ہو، اور آپ کو خوب تنگ کروں اور بیہودہ سوال پوچھوں۔ اگر تو آپ کو غصہ آ گیا تو میں جیت جاؤں گا، لیکن اگر آپ غصے میں نہ آئے تو میں ہار جاؤں گا۔ اور امام صاحب، آپ نے غصہ نہ کر کے مجھے ہرا دیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ میں نے اس روئے زمین پر آپ جیسا بردبار اور حلیم شخص آج تک نہیں دیکھا۔ دوستو، اس واقعے کا اخلاقی سبق یہ ہے کہ اپنے غصے کو قابو میں رکھنا سیکھو، کیونکہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔